اب اس کے بعد ہمارے درمیان آج ایک ملک کی بہت اہم اور موقر شخصیت موجود ہے جو ملک کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں اصلاح اور رشد کے دیے جلاتے ہیں، چراغ روشن کرتے ہیں، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں افراد آپ کے اس نظام سے استفادہ کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کی بھی اصلاح ہو رہی ہے، خواتین کی بھی اصلاح ہو رہی ہے، اور ہر طبقے میں بڑی مقبولیت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ حضرت مولانا صلاح الدین سیفی صاحب دعوت برکاتہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں، جو پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کے بھی خلیفہ ہیں، اور گجرات کے جو سب سے موقر عالم دین ہیں، بلکہ وہاں کے مفتی اعظم کہلاتے ہیں، ان کے بھی خلیفہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ درس و تدریس کا سلسلہ کئی دہائیوں سے وابستہ ہے، اور آپ کی شخصیت کا ایک اہم عنصر جسے عام طور پر ذکر نہیں کیا جاتا کہ آپ بڑے اچھے خطاط ہیں، کیلیگرافی کا بڑا اچھا ہنر رکھتے ہیں، تو ان کی شخصیت کا جمال اور اس کا انداز ان کے قلم میں اتر آتا ہے، اور اس طریقے سے یہ بڑے اچھے مشہور خطاط ہیں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ حضرت مولانا صلاح الدین سیفی دعوت برکاتہ کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ پیارے اللہ کے لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مبارک مجلس میں شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ حضرت مولانا دعوت برکاتہ نے اب سے 2-3 ماہ قبل اس مجلس میں شرکت کے لیے جب وقت مانگا تو میں نے اپنے نفع کے خاطر اس دعوت کو قبول کیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہاں اگر معہد میں داخلہ نصیب ہو جائے پڑھنے کا تو یہ بھی بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ جائے کہ یہاں کے طلباء سے کچھ کتاب کا موقع ملے۔ میں حضرت سے مجھے اتنی محبت ہے جیسے ایک شاگرد کو اپنے استاد سے ہوتی ہے، میرے دل میں حضرت کی ایسی جگہ ہے، اور جس وقت ناکارہ تھا موقع نہ مل سکا کہ یہاں آ کے استفادہ کرتا، یا شاید اس معہد کا اس وقت وجود نہیں تھا، اور جب آوارہ ہو گیا، پہلے ناکارہ تھا اب آوارہ ہوں، تو اب اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا۔ آج میں اسی نیت کے ساتھ بیٹھا تھا کہ حضرت کو حدیث کی اجازت دیں گے، اللہ کرے اس زنجیر اور میں ایک کڑی ہمارے بھی شامل ہو جائے، اور اللہ رب العزت نے اس سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ بہرحال اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا۔ پیارے طلبہ عزیز، اس وقت میری مخاطبت صرف ان طلبہ عزیز کے لیے ہے جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے اور جو ہم عصر جیسے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو آج یہ موقع عطا فرمایا کہ آپ اپنے استاد اور اپنے محسن کے سامنے حدیث کی ایک خاص سند آپ نے حاصل کی۔ یقیناً جس وقت آپ پڑھنے کے لیے اداروں میں گئے ہوں گے اس وقت آپ کے دل میں علم کی طلب شوق بھی نہیں ہوگا۔ میں عام طور پہ مدارس میں جب طلبا سے بات کا موقع ملتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ پیارے طلبا، آپ کو طالب علم کہا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں آپ طالب علم نہیں ہیں۔ طالب علم تو آپ کی امی اور آپ کے ابا ہیں، ان کے دل میں علم کا شوق پیدا ہوا، طلب پیدا ہوئی تو انہوں نے آپ کو بھیجا۔ جب آپ گھر سے چلے نا، آپ کے دل میں اس وقت شوق تھا اور طلب تھی، اور جب مدرسے والوں نے آپ کو قبول کر لیا نا، اب شوق اور طلب ہے، بلکہ ہر وقت راہ فرار کا کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ تو آپ طالب علم نہیں ہیں، آپ تو مجبوراً علم ہیں، مجبوری میں پھنس گئے، جیب میں پیسے نہیں، کوئی عقل نہیں، کوئی ایسا شعور نہیں، جائیں تو کہاں جائیں، تو پڑھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ چیز بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں شوق اور طلب عطا فرما۔ تو جس وقت آپ معلوم ہے، جس وقت آپ اپنے مدرسے کے لیے سفر کرتے تھے
اور والد صاحب کی انگلی پکڑ کے آپ آتے تھے تو اس رات کو والدہ پوری رات سوتی نہیں، بار بار ان کو دیکھتی تھی آج میرا منا یہاں سویا ہوا، کل یہ صبح نہیں ہوگا، آئندہ کل یہ چارپائی خالی نہیں۔ وہ صبح کو جلدی اٹھ کے گرم پانی کر کے نہلاتی دھلاتی، کپڑے پہناتی، بیگ تیار کرتی، ناشتہ تیار کرتی۔ فجر کے بعد والد صاحب گھر میں آتے، وہ کہتے کہ جاؤ میرے بندے کو مدرسے پہنچا کر آؤ۔ پھر وہ بیگ اٹھاتے اور جب والدہ آپ کے سر پہ ہاتھ رکھتی اور سینے سے لگاتی تھی، باوجود ہزاروں کوششوں کے وہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں کر پاتی تھی، رو پڑتی تھی۔ وہ محلے کی نہ جانے کتنی بوڑھی عورتیں اور سب کے سب جمع ہو جاتی تھی اور آپ کو رخصت کرتی، اور والدہ دروازہ کھواڑا بند کر کے نظروں سے دور تک دیکھتی تھی میرا منا جا رہا ہے، اور جب کسی گلی سے مڑ جاتے تھے تو اس کے بعد وہ دروازہ بند کر کے مصلح بچھا کے سردابیز ہو جاتی۔ عجیب بات یہ ہے کہ 8-10 سال کا یہ عرصہ گزرتا ہے اور یہ غم کھانے کی قیامت وہ ہر 2-3 مہینے یا ہر سال 6 مہینے پر والدہ کے حصے میں آتی تھی۔ اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ بچہ دورے تک پہنچتا اور والدہ دنیا سے سفر کر جاتی۔ لہٰذا آج اس محفل میں بہت سے بچے ایسے بھی ہوں گے، کسی کی ماں نہیں ہوگی، کسی کو باپ نہیں ہوگا، اور کسی کے دونوں نہیں ہوں گے، اور کسی کے دونوں ہوں گے تو کسی کام کے بھی ہوں گے، جاہل ہوں گے، غافل ہوں گے۔ لیکن آج بچے الحمدللہ اس مقام کو پہنچے والدین کی دعاؤں کا صدقہ اور اساتذہ کی محنت اور ذمہ داران کی شب روز تگدو اور محنت اور کوشش اور آہ سحرگاہی میں سرسبز آنسو، گرم گرم آنسو اور سرسبز آہیں جو آپ لوگوں کے لیے نکلی، ان تمام کا یہ ثمر ظاہر ہوا کہ آج اللہ پاک نے یہ آخری دن آپ کو نصیب فرمایا۔ پیارے طلبہ عزیز، چند باتیں ذرا یاد رکھیں۔ ایک تو اپنی ثقافت کا تحفظ کریں، اپنی ثقافت کا خیال رکھیں، آپ الگ ضرور نہ رہیں۔ آپ نے فقہ پڑھا، اس میں اقوال ابو حنیفہ کے آپ ناقل بنیں، لیکن اقوال ابو حنیفہ کے آپ ناقل بنیں، احوال ابو حنیفہ کے عامل کب بنیں گے اس کی فکر کریں۔ وہ راتوں کو جاگتے تھے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، وہ ذکر و اذکار کرتے تھے، وہ قرب بن نوافل کرتے تھے، جی ہم اس کے بھی ناقل بنیں، اس کے بھی وارث بنیں۔ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے مفتی اور حکیم یہ جتنے زیادہ متقی ہوں گے، ان کے فتوے میں اور ان کے نسخے میں اتنی زیادہ تاثیر ہوتی ہے۔ حکیم جو ہوتا ہے تو مردار جڑی بوٹی لکھ کے دیتا ہے، ان کے اندر تو خیال نہیں ہے، لیکن اس کے نسخے میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں اس کی تشخیص پر۔ وہ جتنا متقی ہوگا اس کے نسخے اتنے زیادہ مؤثر ہوں گے۔ اس طرح مفتی جتنا متقی ہوگا، لوگ اس کے چہرے کو دیکھ کر یاد کر کے آئیں گے، یہ جو فرمائیں گے، جو فیصلہ کریں گے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ پر عجیب بات یہ ہے کہ آپ دارالفتا لے کر بیٹھیں گے، آپ امت کے مسائل حل کریں گے، اور آپ کے پاس جو آنے والا طبقہ ہوگا تو وہ طبقہ ہوگا جو عمل کی نیت سے آئے گا۔ وہ جو آپ کے پاس آئیں گے وہ خود ان کے متقی ہونے کی علامت ہے کہ ان کے دل میں خوف اور ڈر ہے کہ مجھ سے کہیں ظلم نہ ہو جائے، مجھ سے کچھ تجاوزی نہ ہو جائے، تبھی تو اس کے تصویر میں آ رہے ہیں۔ اس لیے یہ عاجز کہا کرتا ہے آج کی عدالتیں انسانوں سے بھری ہوئی ہیں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ دل عداوتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ عدالتوں میں وہی جاتا ہے جس کے دل میں عداوت ہوتی ہے، اور دارالفضا دارالفتا میں وہ آتا ہے جس کے دل میں اللہ کی عظمت بھری ہوتی ہے اور جس کے دل میں اللہ کا خوف بھرا ہوتا ہے۔ وہاں حق چھیننے کے لیے جاتے ہیں اور یہاں حق چھیننے کے لیے بلکہ دینے کی فکر رکھتے ہیں، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ تو آپ متقی بنیں، اور تقوی کے لیے جتنے اصول و مبادی کی ضرورت ہے ان تقوی کا خاص و لحاظ رکھیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ راہ میں چلتے ہوئے آدمی جو کھاتا ہوا جا رہا اس کی چاند کی گواہی معتبر نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ثقافت کے خلاف کام کر رہا ہے۔ تو آپ اپنے وقار کا خیال رکھیں، یہاں تک کہ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک اوڑھنے بچھانے اور پہننے میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ لوگ آپ کا احترام کریں۔ حضرت مولانا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مدرسے کے 2 ذمہ دار آئے، ایک محتم تھے اور ایک شیخ الحدیث تھے۔ حضرت نے ان سے پوچھا تعارف، تو تعارف پوچھنے کا پتہ چلا کہ ایک محتم ہے اور ایک
شیخ الحدیث ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ جو محکم تھے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ناظم مطبخ ہے. ان کی وجہ پتا سے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ناظم مطبخ ہیں. اور جو شیخ الحدیث تھے ان کو بھی کچھ چپراسی جیسا ایسا کچھ فرمایا کیسا لگ رہا تھا. کہا میں نے پھر ان کو کہا اللہ کے بندو, اللہ تعالیٰ نے خدمت دین کے اتنے اہم منصب پر آپ کو فائز کیا تو اپنی ظاہری وجہ پتا سے ذرا اتنا اظہار کرو تاکہ کوئی آپ کی بے ادبی کا مرتکب نہ ہو جائے. تو اس کا بھی خیال رکھیے. نہیں طلب عزیز مخلوق پہ نظر نہ ہو. اگرچہ آپ کی جیب کی اگر تلاشی لی جائے ابھی تو شاید پھوٹی کوڑی نہ نکلے, لیکن وہ دن دور نہیں کہ دنیا کی نعمتوں کے بھرے ہوئے دسترخوان آپ کا انتظار کرے. آپ جتنا تقوی کے ساتھ رہو گے, اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہو گے, انشاءاللہ دنیاوی ضرورتوں سے تو آپ مکمل سبکدوش ہو جاؤ. پیارے طلب عزیز, یہ موقع کی ضرورت کے اعتبار سے الفاظ میں آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں, ورنہ یہ میرا ایک راز ہے. اور کئی مرتبہ جب مجھے ایسے موقع پہ کہنا پڑتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ پیارے اللہ کیا چھپاؤں. جو چیز چھپانا چاہ رہا ہوں کیا وہ چیز میری بخشش پہ تھوڑی ذریعہ بن جائے گی. بخشش کا ذریعہ تو آپ کا فضل ہے, کیا چھپانے کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو میں آپ کے سامنے آپ کی تربیت کی وجہ سے, تعلیم کی وجہ سے شاید آپ اس سے آگے بڑھیں, اس لیے ایک چیز آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے تو آپ یہ نیت کر لیں کہ جہاں بھی پڑھیں گے اور پڑھائیں گے, اگرچہ تنخواہ دینا یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نے جب صبح سے شام تک اپنے آپ کو وقف کیا ہے دین کی خدمت کے لیے, تو ضروریات زندگی جو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اس کی کفالت کون کرے گا. بیت المال ہوتا, پورا اسلامی نظام ہوتا تو حکومت وقت انتظام کرتی, لیکن اب تو یہی امت کے جو ادارے ہیں وہ خیال رکھتے ہیں, پاس و لحاظ رکھتے ہیں. تو تقوی تنخواہ کا لینا تو تقوی کے خلاف نہیں, لینا چاہیے. لیکن آپ ایک نیت کر لیں کہ پیارے اللہ جس دن آپ مجھے مال عطا فرمائیں گے, جہاں جہاں سے میں نے ایک ایک پیسہ لیا ہے میں پائی پائی واپس کر دوں گا, تاکہ قیامت کے دن بغیر اجرت لیے ہوئے دین کی خدمت کرنے والے خدام کی فہرست میں صف پہ کھڑا ہو سکوں. تو چاہے زندگی بھر آپ تنخواہ لیتے رہیں, لیکن اس نیت کی برکت سے قیامت کے انشاءاللہ بغیر اجرت لیے روح کے صف میں شمار ہوگا, اس نیت کی برکت سے. نہیں ممکن ہے کوئی ایسا آپ کا دوست کھڑا ہو, کوئی ریئل اسٹیٹ کا آدمی ہو, کوئی اور بزنس کرنے والا ہو, جو کہے کہ مولانا آپ کی طرف سے میں نے 2 لاکھ روپے اپنی تجارت میں ڈالے ہیں, ہر مہینے جو نفع ہوگا انشاءاللہ آپ تک پہنچتا رہے گا, اور آپ کو فارغ کرتے بہت سی شکلیں بن سکتی ہیں. لیکن آپ جو ہے کسب معاش کے لیے دائیں بائیں نہ دیکھیں, مکمل اپنے آپ کو فارغ کر دیں. آپ سے زیادہ خوبصورت, آپ سے زیادہ ذہین, آپ سے زیادہ سمجھدار اور مالداروں سے دنیا بھری پڑی ہے, لیکن اللہ پاک نے دین کی اشاعت کے لیے, دین کی فہم کے لیے ان کا انتخاب نہیں کیا, آپ کا انتخاب کیا. تو آپ اللہ کی منتخب ہیں, آپ اللہ کی مجتبی ہیں. تو جب اللہ پاک نے آپ کا انتخاب کیا ہے تو اللہ کے عظیم انتخاب کو اپنی خواہشات نفس کے تحت اس کو رد نہ کریں, اس فہرست سے اپنے آپ کو خارج نہ کریں. دین کی خدمت کو, اس کی اشاعت کو, اور جتنے شعبوں پر گفتگو ہوئی ہے ہر شعبے سے اپنے آپ کو وابستہ, بلکہ متعدد شعبوں سے, بلکہ تمام کے تمام شعبوں سے اپنی وابستگی کا جو عزم کریں, ارادہ کریں کہ پیارے اللہ ماہد کے تحت جو کچھ شعبے کام کر رہے ہیں اور قیامت تک جتنی جدید چیزیں اور آئیں گی اور شعبوں کی ضرورت پڑے گی, پیارے اللہ اس میں ہمیں وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائیے, ہم سے کام لیں گے, ہمیں کام کا بنائیے اور قبول فرمائیے. نہیں اپنے ہم اصلوں سے رفاقت نہ رکھیں, اپنے ہم اصلوں سے محبت کا معاملہ کریں. عام طور پر محاصر جو ہے آپس میں معاند بن جاتے, کس کا خیال رکھیں. حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اخلاص اور اختصاص 2 چیزیں ایسی ہیں اگر انسان کو حاصل ہو جائیں تو پھر کسی خاص اور کہف میں جا کر بھی چھپ جائے تو لوگ وہاں سے نکل لائیں. اخلاص بندے کو چھپنے نہیں دیتا. میں نے حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دعوت برکاتہ کے سامنے مکہ مکرمہ میں اب سے تقریباً 15-20 سال پہلے کی بات ہے, اپنے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی ایک نصرت کا واقعہ ذکر کیا. تو 20-22 ہزار روپے کی ایک رقم تھی, کتابوں کی کاٹ کی ضرورت تھی, تو کیسے اللہ پاک نے اس کا انتظام کیا. تو حضرت بڑے خوش ہوئے. تو فرمایا کہ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میں اس مرتبہ مدینہ
منورہ میں تھا اپنی فیملی کے ساتھ. ہوٹل میں بچوں کو کہا کہ آپ سامان لے کر نیچے اترے کاؤنٹر پر, میں آخری سلام حضور کو کر کے آتا ہوں. اور جب میں وہاں پہنچا تو گنبد خضرا پہ میں نے ٹک ٹک بات کر نظر جمائی اور اللہ سے دعا کی اور اللہ کی محمود صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنایا اور دعا یہ کی کہ پیارے اللہ, مجھے اپنے وطن میں ایک مسجد کی بنیاد رکھنی ہے اور اسباب میرے پاس ہے نہیں. پیارے اللہ آپ اس مبارک جگہ پر میری دعا کو قبول فرما لیجیے اور انتظام فرما دیجیے. کبھی یہ دعا کر کے جیسے کاؤنٹر پر آیا اپنا معاملہ صاف کرنے کے لیے, ایک شخص آئے میری طرف اور اس نے معانفہ کیا, مسافر کیا, معانفہ کیا, میری پیشانی کو دیر تک دیکھتے رہے. پھر مولانا صاحب آپ کہاں کے ہیں؟ میں نے مختصر تعارف کیا کہ ہم اپنے ملک میں آپ کو بلانا چاہتے ہیں, کہ اگر آپ اپنے ملک میں بلانا چاہتے ہیں تو ہم اللہ کے لیے آنا چاہتے ہیں. پھر وہ فون نمبر اور ایڈریس وغیرہ کا لین دین ہو گیا. اب وہ اپنے گھر, ہم اپنے گھر. پھر میرا کسی دینی سفر کے پیش نظر ایسے ملک میں جانا ہوا جہاں سے ان کا ملک لگا ہوا تھا. میں نے وہ فون ڈائری میں سے نکالا اور ان کو فون کیا, کہا میں فلاں فلاں بول رہا ہوں, آپ سے ایک بات ہوئی تھی مدینہ طیبہ میں, آپ نے کہا تھا میں آپ کو گھر بلانا چاہتا ہوں, ابھی موقع ہے, میں آپ کے پڑوسی ملک میں آیا ہوں, یہاں سے آپ کا وطن قریب ہے. حضرت کی بات تو صحیح ہے لیکن میں تو فلاں ملک میں ہوں کہ آپ چاہیں جہاں ہوں, میں تو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں. حضرت آپ فکر نہ کریں, اپنے بچوں کو فون کرتا ہوں, وہ سارا نظام بناتے ہیں. خیر میں ان کے گھر گیا, لیکن وہ اس وقت موجود نہیں تھے, وہ کسی پردیش میں گئے ہوئے. خیر کچھ دینی محفلیں ہوئی, وہ جو دینی مذاکرے ہوئے محفلیں, اس کا تذکرہ ان کے گھر آنے کے بعد ان کے بچوں نے بڑے شوق سے ان کے سامنے ذکر کیا. پھر اس شخص کا میرے وطن فون آیا روشن ملک میں اور سے حضرت اب میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں, آئیے موسٹ ویلکم. خیر ہوا اور آنے کے بعد ان کے یہاں کئی دن کا قیام رہا اور ایک بلینک چیک دیا کہ آپ لکھ لو, اس میں جو کچھ لکھنا ہو. اور پھر وہ فکر تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا, مجھے پورا یاد بھی نہیں ہے, جو کچھ لکھا وہ اتنا بڑا تھا کہ جو ہمارے تصور سے بہت بلند ہے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھیے, جب بندہ اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو 7 قفل کے اندر, 7 تالوں کے اندر بھی چھپ کے اگر وہ کام کرے تو اخلاص کا نور لوگوں پر ظاہر کر دیتا ہے, نشانی کا نور لوگوں پہ ظاہر کر دیتا ہے. پیارے طلبہ عزیز, ماہد کی نسبت آپ کو بہت بہت مبارک, میں آپ کو سلام پیش کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت کی شاگردگی کا شرف عطا فرمایا, آپ کو عالی سند عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہاں تک قیامت کے مقدر فرمایا. آپ بڑے خوش قسمت ہیں, خوش قسمت. آپ اپنے وطن جا کر اوڑھنا بچھونا بنا لیں دین کی خدمت کو, اور اس ادارے کے تعاون کو, اس ادارے کی خدمت کو, اور اس ادارے کے تعارف کو, اور اس ادارے کے بانی موالی اور جتنے ذمہ دار ہیں ان کے دل کی طلب اور اڑھن جو کچھ انہوں نے سینے میں رکھی ہوئی ہے, اس کا عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں. میرے وطن میں جو ننیال ہے, کٹولی کے پاس غالی پور گاؤں ضلع مظفر نگر میں, وہاں ایک بوڑھے پادشاہ ہوا کرتے تھے, وفات پا گئے, اللہ جل تشریف فرما. جب بہت زیادہ 93 سالی میں پہنچ گئے تو آخری عمر میں گرمیوں کے دنوں میں مچھر بھی کاٹتے ہیں, رات بھی چھوٹی ہوتی ہیں, تو دیر سے ہم کھلتی تھی. کئی مرتبہ فجر کی نماز کے لیے وہ ایسے وقت میں مسجد میں پہنچتے تھے کہ بس سورج کب نکلا اور کب نکلا. ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے اور اس میں دیر بھی لگ رہی تھی بڑھاپے کی وجہ سے, تو کہا کہ بھائی دیکھو کہیں ایسا نہ ہو سورج طلوع ہو جائے, نماز قضا ہو جائے, آپ جلدی سے اپنی پڑھ لو. تو لوگوں کو بہت برا لگا, یہ امام ہے اور ایسا کہہ رہے ہیں کہ اپنی پڑھ لو. تو لوگوں نے کچھ آپس میں کہا کہ یہ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں, اب ہمارے کام کے رہے نہیں, اب ان کو نکال دو, کسی اور نوجوان کا انتخاب کرتے ہیں امامت کے لیے. تو ان کو پتہ چلا تو انہوں نے بڑے آزردہ ہو کر بھاری دل کے ساتھ انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان کیا اور کہا دیکھو دوستو, مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ مجھے نکالنے کا ارادہ کر رہے ہیں. دیکھو اپنے پیروں سے چل کر تو میں اس بستی سے جا نہیں سکتا, اس لیے کہ اگر میں یہاں سے چلا گیا اور میری وفات کسی اور بستی میں ہوئی تو میں اپنے وہ اکابر مشائخ جنہوں نے مجھے اس بستی کے لیے منتخب کیا تھا ان کو میں قیامت کے دن کیا جواب دوں گا کہ چھوڑ کے چلا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے تو مجھے مار دو اور پھر کندھے میں بٹھا کے قبرستان تک پہنچا دو, اس طرح آپ کی تمنا تو پوری ہو سکتی ہے, لیکن جیتے جاگتے میں اپنے قدموں سے چل کر اس بستی سے جاؤں یہ نہیں ہو سکتا. تو دیکھیے ہمارے بڑے اسلاف ایسے تھے کہ ہمارے بڑوں نے جہاں ان کو بٹھا دیا, دھوپ چھاؤں سب کچھ برداشت کی, سارے مجاہدے برداشت کیے, لیکن اس جگہ کو نہیں چھوڑا, پاس و لحاظ رکھا. پیارے طلبہ عزیز, جہاں آپ کا انتخاب ہو جائے آپ وہاں چلے جائیں اور ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھ جائیں, کشتیاں جلا کر بیٹھ جائیں.
آج کل طلبہ عزیز کا حال یہ ہے کہ وہ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں دعا کرنا، ہمیں کیا دعا کریں، میں فارغ ہو گیا تو اچھی سی جگہ مل جائے، یہ لفظ کہتے ہیں اچھی سی جگہ مل جائے، اچھی سی جگہ میں بہت سی چیزیں مخفی، اچھی تنخواہ ہو، اچھے ذمہ دار ہو، اچھی رہائش ہو، اور کام زیادہ نہ لیا جائے، یہ سب اچھے کے مفہوم کے اندر یہ جو ہے ہیڈن ہے سب نہیں۔ بنی بنائی جگہوں میں بیٹھنے کے لیے، کام کرنے کے لیے تو بہت سے تیار ہوتے ہیں، کمال تو یہ ہے کہ آپ ایسے علاقوں میں جائیں جہاں آپ کی ہوا چلے، جہاں آپ علاقے کو سرخیز بنا دیں، آپ کی محنتیں وہاں جی ثمرآور ہوں۔ پیارے طلبہ عزیز، کچھ عزم کر کے ارادے کر کے یہاں سے جائیں۔ نیز پیارے طلبہ عزیز، راتوں کی تنہائیوں میں کچھ معمول ایسا بنا لے کہ ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اللہ سے بھیک مانگنے والے بن جائیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے وہ فرمایا کرتے تھے، میرے ابو کی ایک دعا مجھے بہت اچھی لگتی تھی، وہ فرماتے تھے ابو دعا میں، پیارے اللہ آپ نے ہمیں عقیدہ توحید دے کر ہماری پیشانیوں کو عید اللہ کے سامنے جھکنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا، اللہ رزق حلال کے کچھ ایسے اسباب مہیا فرما دیجیے کہ ہمارے ہاتھ بھی مخلوق کے سامنے پھیلنے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ نیز پیارے طلبہ عزیز، آپ اگر کسی ادارے میں، اپنی بات کو بہت مختصر کر رہا ہوں، اگر آپ کی وابستگی کسی ادارے سے ہو اور وہاں کچھ چیزیں ایسی ہوں باوجود آپ کی کوششوں کی وہ سنبھلتی ہوئی نظر نہ آ رہی ہو، ان کی اصلاح وجود میں نہ آ رہی ہو، اور آپ کو وہاں سے چھوڑنا ہو تو بے شک آپ چھوڑ کے چلے جائیں۔ ملک پائے مارا لنگ نیز، ملک خدا تنگ نیز، جگہ کام کی بہت ملے گی انشاءاللہ، لیکن آپ جب وہاں سے علیحدہ ہوں تو استعفے نامے میں گالیاں دے کے نہ جائیں، اس لیے کہ وہ بھی آپ ایک فائل بنتی ہے، ریکارڈ بنتا ہے، بعد میں آنے والے دیکھیں گے کہ یہ کون شخص تھا ایسا کیسی گالیاں دے کر گیا۔ آپ ایسا اتنی گنجائش رکھیں کہ واپس جب انقلاب آئے اور حالات میں تبدیلی آئے اور انتظامیہ تبدیل ہو تو دوبارہ آپ کو وہاں لایا جا سکے، یا آپ کی اولاد وہاں کام کرنے کے قابل ہو تو کوئی یوں نہ کہے کہ یہ اسی باپ کی اولاد ہے اس ادارے کے ملازموں کو گالی دے کر گئے۔ بس بہت ادب احترام کے ساتھ محبت سے ایسے رخصت ہو جائیں کہ دوبارہ آپ کے آنے کے دروازے کھلے رہیں، لڑ جھگڑ کے الگ نہ، اور مثبت ہمیشہ کوشش کرے، منفی کوشش نہ کرے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو ایسا بنا دے، ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ یہ جو محفل سجی اور جس میں ایسے پیارے پیارے کام کرنے والے افراد جی ان کو دیکھا دل خوش ہوا، جب ان کے بارے میں تعارفی کلمات مولانا عمرین صاحب دامت برکاتہم نے ذکر کیا آپ کے سامنے تو ماشاءاللہ دل خوش ہوا، دل باغ ہوا۔ پیارے طلبہ عزیز، ایک بات آخر میں یہ بھی سمجھ لیں، ہم کسی کی ظاہری وجہ فتح کو دیکھ کر جو دنیا کے کسی ادارے سے وابستہ ہے وہاں اس کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، ہم اس کی ظاہری وجہ فتح کو دیکھ کر اپنے دل میں کوئی دوسری تصویر نہ بٹھا لیں، ہم جج بن کے دنیا میں نہ رہیں، حاکم بن کے دنیا میں نہ رہیں، اس لیے کہ معاملہ کو باطن پر موقوف ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے مجھے عشق، اور ایک اور شخص بے داڑھی کے گزرے ہم سے بھی مجھے بڑا عشق ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی قبر میں میں کئی دفعہ گیا ہوں پڑوسی ملک ویزا لے کر، اور بھی مجھے کام تھا اس میں ان کی قبر کی زیارت بھی شامل تھی کہ وہاں بھی جائیں گے، اصلاح ثواب کریں گے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جاوید منزل میں میرا جانا ہوا، ان کا جو گھر تھا ان کے بیٹے کے نام، اور اس میں اس مصلح کو میں نے اپنے ہاتھ سے چھو کر دیکھا ہے، جو زیارت گاہ بنا ہوا ہے، چھو کر دیکھا ہے، جس مصلح پہ بیٹھ کر رات بھر تلاوت کرتے تھے، اور ان کے خادم لکھتے ہیں کہ مجھے قرآن پاک کو اکثر بیچ کر دھوپ میں سکھانا پڑتا تھا کہ آنکھوں سے تر ہو جائے گا۔ وہ علامہ اقبال جن کے بارے میں ہم کئی مرتبہ سوچتے ہیں کہ یہ کون ہوں گے۔ میں نے اپنے استاد محترم جو حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے شاگرد تھے اور لائسنس کی بندوق رکھا کرتے تھے، بڑے عجیب تھے، میں نے ان سے پوچھا حضرت استاد یہ بتائیے کہ علامہ اقبال کا شعر پڑھے بغیر کے مقرر اپنی بات کو ختم نہیں کرتا، اور ان کے چہرے پہ تو داڑھی بھی نہیں تھی، آخر ایسا کیوں ان سے محبت رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ بیٹا میں تم سے کیا کہوں، وہ ہوش تھا، قطب تھا، یہ افغان تھا۔ پھر انہوں نے یہ قرآن پاک پڑھنے کا واقعہ سنایا اور فرمایا ایک مرتبہ وہ لاہور کی سڑکوں پہ گھوم رہے تھے، راتوں کو شہر تیزی کا ان کا معمول تھا، چل رہے تھے اور چلتے چلتے کچھ پڑھ رہے تھے، بھی اذکار کر رہے تھے، ایک درویش ملے، کہا بابا دعا کر دیجیے۔ کیا دعا چاہیے؟ امیر بننا چاہتے ہو کہ نہیں؟ دولت تو بقدر ضرورت موجود ہے۔ تو کہا کیا عزت چاہتے ہو کہ نہیں؟ عزت بھی اللہ نے بہت دی ہے۔ جھلا کر کہا تو کیا خدا بننا چاہتا ہے کہ نہیں؟ قطرہ ہوں اور قطرہ رہتے ہوئے دریا بننا چاہتا ہوں۔ کہ جس کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں اس کو اور کسی دعا کی ضرورت نہیں، یہ الفاظ ہے۔
پورے مسلم کی زندگی کے واقعات ہیں. بہرحال ہم کسی کے ظاہر کو دیکھ کر وہ اپنے دل کے اندر کوئی میل نہ لائیں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر کیا آتش رکھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قوم کے ان مفکرین کی عمروں میں برکت عطا فرمائے, قوم کے خدام کی عمروں میں برکت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس ماہر کو نظر بس سے محفوظ فرمائے. جتنے اسباب و وسائل کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے اللہ پاک اس کا انتظام فرمائے. حضرت مولانا کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. پیارے اللہ ان کے سایہ دیر سے تو دور تک قائم رکھے, اور حضرت کے جو جانشین تیار ہو چکے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے سایہ عاطفت بھی دراز فرمائے. اور ادارے میں جتنے اہم منصوبے حضرت کے دل کے اندر ہیں اللہ رب العزت عافیت کے ساتھ ان کو ان کے حیات طیبہ میں بروئے کار لا دے. وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.